اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کا پروگرام قرآن اور اقبال کے سلسلے میں سورہ بینہ البینہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں وہ لوگ تمام خلقت سے بہتر ہیں، یعنی جتنی میری مخلوق ہے اس ساری مخلوق میں سے وہ لوگ بہتر ہیں جو اپنا تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل بھی کرتے ہیں، جو گفتار کے ساتھ اپنا کردار بھی سامنے کرتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ اقبال نے کہا تھا نا کہ گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو یہ آمنو کے بعد عامل الصالحات کا بنیادی جو فرق ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان خیر البریہ ہے، یہ اعلیٰ خلقت میں سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ دوسری جگہ سورہ 3 میں فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تقویم کہتے ہیں کہ برابر کے کان برابر، آنکھیں برابر، ناک کا سوراخ برابر، منہ کا سوراخ، اس کو تقویم کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ میتھ کے سوال بھی تقویم کے ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اس لحاظ سے بالکل برابر صحیح طریقے سے بنایا اور کہیں میں نے فرق نہیں چھوڑا۔ لیکن یاد رکھنا کہ جو چند لوگ اس سے محروم ہوتے ہیں وہ اس دنیا میں عبرت کے لیے ہوتے ہیں کہ جن کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں، جن کی ٹانگیں نہیں ہوتی ہیں، یا جو معذور ہو جاتے ہیں، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا ان کو دیکھے اور عبرت حاصل کرے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا میرے ساتھ بھی۔ تو احسن تقویم کا مطلب یہ ہے کہ خیریت کے ساتھ خوبصورت انداز میں نے اس کو بنایا۔ دوسری جگہ اقبال فرماتے ہیں، اسی کے لیے اقبال فرماتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ دوسری جگہ کہتے ہیں کہ خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی، رومی ہے نہ شامی ہے، کاشی نہ سمرقندی۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ صورت اور یہ آیات اور یہ اقبال کے شعر صحابہ اور تابعین کے لیے ہیں۔ جب اس سے آگے اسلام بڑھا تو پھر وہ پھیل گیا اور اسلام دنیا میں پھیل گیا، لیکن عمل دنیا نے ختم کر دیا۔ یہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے لیے یہ صادق آتے ہیں، یہ شعر بھی اور یہ آیت بھی۔ لیکن یہ جب باری ہم پہ آ گئی تو وہ بھی میں سناتا ہوں کہ ہماری باری پہ کیا ہوا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اقبال فرماتے ہیں کہ ہر لحظہ مومن کی نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو جباریو قدوسیو جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ آگے کہتے ہیں کہ ہمسایہ جبریل امی، بندہ خاکی اس کا ہے نشیمن، نہ بخارا نہ بدخشان، اس کا کوئی دنیا ادھر نہیں ہے، دنیا میں کہیں اس کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ہمسایہ جبریل امین، جبریل امین کے ساتھ کہاں پہنچ گیا؟ یہ اس کے ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ جانے والا ہے۔ لیکن کیا ہوا جب وہ اسلام ہمارے تک پہنچا، عرب سے نکل کے عجمیوں تک پہنچا، تو پھر اقبال اس کے لیے کہتے ہیں کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال ہے، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار ہے۔
شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست، نہ خوابیدہ نہ بیدار، نہ جاگا ہوا ہے نہ سویا ہوا ہے، کہ درمیان میں پھر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ مرد مجاہد آپ کے لیے ہمارے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار، یعنی کردار کا مسلمان آج کے زمانے میں نہیں مل رہا ہے، گفتار کا یہ بہت غازی ہے، باتیں بہت کرتا ہے لیکن اس کا عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح آج کل جگہ جگہ قراردادیں پاس ہو رہی ہیں کہ ہم غزہ اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، عملی طور پہ دنیا کے اربوں کے حساب سے مسلمان ہیں، 50-55 ملک ہیں، سب ان کو مروا رہے ہیں، کشمیر والوں کو بھی مروا رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، آگے ہو جاؤ، تمہیں کوئی مار کے یا ہماری طرف آئے گا تو یہ قراردادیں پاس کرنے سے اسلام کو طاقت نہیں پہنچے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔